کہ وفاقی حکومت نے بظاہر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اعلان کیے جاتے ہیں کہ ہم جب اقتدار کے اندر آئیں گے تو نوکریاں دیں گے، لوگوں کو ریلیف دیں گے، لیکن ابھی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ یوٹیلٹی سٹور سمیت جو 16 محکمے ہیں ان کو بند کر دیا جائے گا، اور ان کو جو ٹائم دیا گیا ہے وہ غالباً 1 ہفتے سے لے کر 3 ماہ کا دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو یوٹیلٹی سٹورز کے اوپر کام کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے اس کے اوپر 18,000 سے زائد لوگ ہیں اور وہ احتجاج کے حوالے سے سوچ رہے ہیں۔ حکومت نے ریلیف دینا ہوتا ہے، روزگار دینا ہوتا ہے، لیکن اب حکومت اگر اس طریقے سے ادارے بند کرے گی تو یہ کیسے آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ ایک درست فیصلہ ہوگا جس سے پاکستان کو فائدہ پہنچے گا؟ دیکھیے، ہم نے اوور آل سچویشن دیکھنی ہے۔ پاکستان اس سے بہت مشکل راہ سے گزرا، اور وہ پوائنٹ اس لیے آیا کہ اس وقت ان کی 3.5 سال کی حکومت تھی تو انہوں نے پاکستان کو ڈیفالٹ کے دہانے پہ پہنچا دیا، جس کی وجہ سے ووٹ آف نو کانفیڈنس، جس کی وجہ سے ہم نے پی ڈی ایم بنی، جس کی وجہ سے ہم نے یہ کوشش کی، بے شک کہ ہمیں کا ایک سیاسی قیمت بھی دینی پڑی کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کے دہانے سے بچایا جائے۔ اس وقت بھی جو ہماری حکومت ہے اس کا یہی فوکس ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈاؤن سائزنگ کی جائے، رائٹ سائزنگ کی جائے، وہ محکمے جو کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی محکمے ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ 5 یا 6 وزارتیں ہم ختم کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ایسے محکمے جن میں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح طریقے سے کام نہیں ہو رہا ہے یا ڈبل کام ہو رہا ہے، ان کی رائٹ سائزنگ کرنے کے حوالے سے مشاورت ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ لوگوں کو بے روزگار کیا جائے، بلکہ ہم روزگار کے مواقع فراہم کرنے کی بھی کوشش کریں، لیکن سوچ کے مل کے کوئی نہ کوئی طریقے تو اب نکالنے پڑیں گے کہ پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دیا جا سکے۔ اچھا چلیں، مجھے ایک مختصراً بات بتائیے گا، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہو، پی ٹی آئی کی حکومت ہو یا پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہو، دنیا کے دیگر ممالک کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو ایئر لائن سسٹم ہوتا ہے اس کی بات کر لیں، ریلوے کی بات کر لیں، وہ جو ہے ملک کو فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں، پیسے کما کے دے رہی ہوتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں جس سیاسی جماعت کی بھی آپ حکومت کو اٹھا کر دیکھ لیں اس کے اندر اس طرح کے محکمے نقصان کے اندر چلتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں کا احتساب کیوں نہیں ہوتا جن کی وجہ سے پاکستان کو جو ہے وہ اس طریقے سے معاشی طور کے اوپر نقصان پہنچتا ہے؟ بالکل ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے احتساب۔ جن لوگوں نے ہمارے اس طرح کے اداروں کو جو کہ بہت اچھے چل رہے تھے ایک وقت میں، ان کو نقصان پہنچایا ہے، ان کو اس طرح پوائنٹ پہ لے کے آئے کہ اب ان کو ہم سوچ رہے ہیں کہ پرائیویٹائز کر دیں یا اس طریقے کی چیزیں، بالکل ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ اور یہ تمام جماعتیں اگر مل کے اس چیز کے اوپر آئیں کہ ہم ایک اس قسم کا میثاق کریں کہ جتنی بھی ہماری پالیسیز ہے وہ گورنمنٹس چینج بھی ہوتی رہے، تو جو پالیسی ساری سیاسی جماعتیں مل کے بنائیں وہ کنٹینیو رکھیں۔ کنٹینیوٹی آف پالیسی اگر آئے گی تو پھر ہی یہ احتساب کا عمل ہو سکے گا۔ اگر ہر حکومت آئے گی نئی اور اپنی پرانی پالیسیز کو پچھلی کو ختم کر دے گی تو پھر ایسا نہیں ہو سکے گا۔ ایک میثاق کے جو ہے جمہوریت ہوا تھا، اب اور بھی ہمیں اس قسم کی چیزیں کرنی چاہیے تاکہ ایک کنٹینیوٹی آف پالیسی۔ یہ اچھا نہیں تھا کہ بجائے اس کے کتنے سارے لوگوں کی، ہزاروں کی جو تعداد ہے ان کو بے روزگار کیا جا رہا ہے، اداروں کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے، اس کی نسبت بہتر ہوتا کہ ریلوے کے اندر اگر کسی نے اس طریقے سے کر کے اس قومی ادارے کو اتنا نقصان پہنچایا ہے یا پی آئی اے کو پہنچایا ہے یا پاکستان سٹیل ملز کو پہنچایا تو ان لوگوں کا احتساب کرتے۔ اداروں کو اس طریقے سے بند کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ لیکن جو ادارے چل ہی نہیں رہے اب اور اتنا زیادہ اربوں کا نقصان کر رہے ہیں، ان کو اگر پرائیویٹائز کیا جائے یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس بنائی جائیں جس سے کہ اسٹیبلٹی آ جائے ملک میں، تو یہی ایک وے فارورڈ ہے۔ مجھے تھوڑا سا جواب اگر دے دوں بہن کو تو چلیں، بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ۔